آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں اور وہ اس وقت کہاں ہیں، کیا یہ انسانی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی اور خفیہ مخلوق۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس طرح کی ویڈیوز بنانے میں بہت ڈر سا لگا رہتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اس لیے آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بھی کمی پیشی ہو تو میری اصلاح ضرور فرمائیے گا۔ دوستوں، یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن اور حدیث دونوں میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس کا مفہوم یہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم قیامت پر بحث کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے اور پوچھا کہ آپ لوگ کیا بحث کر رہے ہیں۔ ہم نے عرض کی کہ ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، جن میں سے ایک یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی دجال کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا بھی ذکر فرمایا۔ اس فتنے کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مدینے میں رابیس نامی ایک یہودی تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون سا عظیم مسافر تھا جس نے زمین کے 3 کونوں تک سفر کیا۔ اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیں تو یہ ہمارے لیے حتمی ثبوت ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ چنانچہ یہودی کے اس سوال کا جواب قرآن مجید نے یوں دیا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 83 اور 84 کا مفہوم ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، فرما دیجئے میں ان سے متعلق صورتوں میں ضرور بتاؤں گا۔ ہم نے ان کو طاقت کے ساتھ روئے زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان کافی دیا تھا اپنے سفر مکمل کرنے کے لیے جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ دوستوں، ان آیات کے اندر ذوالقرنین نامی شخصیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس کے بارے میں اس یہودی نے سوال کیا تھا کہ وہ کون سا عظیم مسافر تھا جس نے دنیا کے 3 کونوں تک سفر کیا۔ ذوالقرنین کے بارے میں سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اپنی کتاب بیان القرآن میں ترجمہ اور تفسیر لکھی۔ سب سے پہلے اہل علم کے حلقے میں جو ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ انہی کے ذریعے سے آئی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے مطابق ذوالقرنین 580 قبل مسیح میں پیدا ہونے والے ایک ایرانی بادشاہ تھے جسے یونانی سائرس دی گریٹ اور ایرانی کورش کبیر کے نام سے جانتے تھے۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی ہے 2 سینگ والا۔ یہ 2 سینگ ذوالقرنین کے زیر اطاعت 2 سلطنتوں لیدیا اور پارسا کو ظاہر کرتے تھے۔ جب ایک مدت کے بعد ذوالقرنین کا مقبرہ کھودا گیا تو اس میں 2 سینگ والا مجسمہ بھی دریافت ہوا۔ ان 2 سینگوں کے درمیان نمایاں طور پر کندہ کیے گئے دنیا کے 3 حصے نمایاں ہیں جہاں ذوالقرنین گئے اور اس کو فتح کیا۔ ایک مرتبہ ذوالقرنین نے اپنی فوج کے ساتھ ایک مہم تیار کی۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 86 کا مفہوم ہے، یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گیا اور اسے ایک کیچڑ نما چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اور اس کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ذوالقرنین، یا تم ان کو سزا دو یا ان کے لیے کوئی بہتر روش اختیار کرو۔ یہاں قوم کو پایا سے مراد یہ ہے کہ ذوالقرنین کی اس قوم کے ساتھ جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی اور ان کو شکست ہو گئی اور وہ قوم ذوالقرنین کے رحم و کرم پر محدود ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اب تم چاہو تو انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ نرمی اختیار کرو۔ تو ذوالقرنین نے کہا، جو کافر ہیں انہیں تو ہم سزا دیں گے اور وہ پھر لوٹے گا اپنے رب کی طرف تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو سخت سزا دے گا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک ہوں گے تو ان کے ساتھ نرمی کی جائے گی۔ پھر حضرت ذوالقرنین مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر مشرق کی طرف گئے۔ پھر انہوں نے ایک اور مہم کا بندوبست کیا یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے اور سورج کو ایک ایسی قوم پر اگتا ہوا پایا کہ جس کے لیے آفتاب سے کوئی اوٹ نہ رکھی تھی، یعنی کہ یہاں کے جو قبائل تھے یہ وحشی تھے، ان کو ابھی تک چھت بنانے کا فن نہیں آیا تھا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت ذوالقرنین کو فتح نصیب فرمائی اور اختیار دیا کہ جو معاملہ چاہیں اختیار فرمائیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا، جو لوگ نیک ہوں گے ان کے ساتھ نرمی کی جائے گی اور کافروں کو ہم سزا دیں گے۔ پھر مشرق کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ایک اور مہم تیار کی۔ یہ مہم شمال کی طرف تھی، چنانچہ یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے۔ یوں سمجھیے کہ بحر کیسپیئن داہنی طرف ہے مشرق کے، بحر اسود اس کے درمیان ایک سلسلہ کوک ہے اور یہ بالکل سیدھا سیدھا چلتے ہیں 2-2۔ ان کے درمیان سے پھر درے ہیں جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ یہاں آ کر حملہ کرتے تھے، قتل و غارت اور لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے تھے، جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 93 کا مفہوم ہے، یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان کے پاس اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ یعنی ذوالقرنین جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے وہاں ایسی قوم پائی
کہ جن کی بولی ذوالقرنین سمجھ نہیں سکتے تھے، اور وہ قوم بھی باقی دنیا سے الگ ہونے کی وجہ سے ان کی اپنی ایک مخصوص زبان تھی۔ ترجمان کے ذریعے سے جب اس قوم سے بات ہوئی تو اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کی قوت و طاقت اور عقل و ہنر کو دیکھ کر یہ درخواست کی کہ اگر آپ رضامند ہوں تو ہم آپ کے لیے بہت سارا مال جمع کر دیتے ہیں تاکہ آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان یہ جو گھاٹی ہے اس کو کسی مضبوط دیوار سے بند کر دیں تاکہ ہم ان فسادیوں کی روزمرہ کی تکلیفوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ اس کے جواب میں حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا سب کچھ میرے پاس موجود ہے اور وہ تمہارے مال سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہی جواب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ملکہ بلقیس کے قاصدوں کو دیا گیا تھا۔ ذوالقرنین نے اپنے اس جواب کے بعد فرمایا، تم اپنی قوت و طاقت اور کام کاج سے میرا ساتھ دو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دیتا ہوں۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ لوہے کے ٹکڑے اینٹوں کی طرح کے میرے پاس لاؤ۔ جب یہ ٹکڑے جمع ہو گئے تو آپ نے دیوار بنانی شروع کروا دی۔ وہ دیوار لمبائی اور چوڑائی کے لحاظ سے بہت موٹی اور مضبوط ہو گئی کہ دو پہاڑوں کے درمیان کا جتنا بھی فاصلہ تھا وہ سب اس دیوار کے بننے سے پر ہو گیا، اور وہ دیوار لمبائی کے حساب سے پہاڑ کی چوٹی کے برابر ہو گئی۔ اس دیوار کی موٹائی کم و بیش 60 گز ہے۔ خیر، جب یہ دیوار مکمل بن گئی تو آپ نے حکم دیا کہ اب اس کے چاروں طرف آگ بھڑکاؤ۔ جب وہ لوہے کی دیوار بالکل انگارے کے برابر ہو گئی تو آپ نے حکم دیا کہ اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ اور ہر طرف سے اس دیوار کے اوپر پہنا دو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ بس ٹھنڈی ہو کر یہ دیوار بہت مضبوط اور پختہ ہو گئی اور دکھنے میں ایسی معلوم ہونے لگی جیسے کوئی دھارے دار چادر ہو۔ اب یہاں پر یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے، کیا یاجوج ماجوج انسان ہے یا پھر کچھ اور؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک تو اپنی گمراہی اور کفر کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا، اور باقی 3 بیٹے حام، سام اور یافس نجات یافتہ ہو کر 3 مختلف نسلوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے۔ سام کو ابو العرب کا خطاب ملا، ہم ابو سوڈان کے نام سے متعارف ہوئے، جبکہ یافس سے ترک یا یورپی یا سفید فام قومیں پیدا ہوئیں، اور یاجوج ماجوج یافس ہی کی اولاد ہیں۔ بعض علماء کرام کا موقف ہے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 140 پر مذکور ہے، اور اتنی بات تو طے ہے کہ یاجوج ماجوج کسی طاقت یا عجیب و غریب ہستی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی انسانوں کے 2 گروہ ہیں جن کا نسبی تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس سے جڑتا ہے۔ اس سلسلے میں کتاب مقدس تورات سے ایک اقتباس ملاحظہ فرمائے، جس میں لکھا ہے، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد یہ ہیں۔ طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ بنی یافس یہ ہیں، جمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس۔ کتاب مقدس صفحہ نمبر 11 جلد نمبر 1 پیدائش باب نمبر 10۔ اور یہ تمام اقوام وحشی ہیں، اور قتل و غارت کرنا اور لوٹ مار کرنا ان کا پسندیدہ کام تھا۔ دوستوں، اسی وجہ سے اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں، تو حضرت ذوالقرنین نے لوہے اور شیشے سے ایک بہت بڑی اور مضبوط دیوار تعمیر کروا دی اور یاجوج ماجوج کو اس دیوار کے پیچھے قید کر دیا۔ اب یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو کب تک توڑیں گے؟ تو اس سلسلے میں حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں کہ وہ کل اس کو توڑ دیں گے، جبکہ اللہ پاک اس دیوار کی موٹائی کو پھر برابر کر دیتا ہے۔ اگلے دن وہ دوبارہ توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک جب تک ان کو قید رکھنا چاہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن جب قرب قیامت اللہ تعالیٰ نے ان کی آزادی کا فیصلہ کیا تو وہ اس دن کے آخر میں یہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس دیوار کو ہم توڑ دیں گے۔ جب اگلے دن وہ اس دیوار کو اسی حالت میں پائیں گے جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے تو وہ بس اس کو توڑ کر بھاگ نکلیں گے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یاجوج ماجوج کی شناخت کیا ہے، یعنی لوگ کیسے پہچانیں گے یاجوج ماجوج کو؟ مسلم شریف کی ایک حدیث کے مطابق نواز بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ ایسے مضبوط اور طاقتور لوگ ہیں جن سے کوئی شخص لڑ نہیں سکتا۔ ان کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے اور آنکھیں چھوٹی ہیں۔ دجال کی ہلاکت کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاجوج ماجوج کی آزادی کی خبر ملے گی، تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج سے لڑنے کی طاقت کسی میں بھی نہ ہوگی۔ یاجوج ماجوج ہر بلندی سے قتل و غارت اور تباہی و بربادی پھیلاتے ہوئے چل پڑیں گے۔ جب وہ بحر تبریہ سے گزریں گے جس کی لمبائی تقریباً 10 میل ہے، اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جب ان کا آخری آدمی وہاں سے گزرے گا تو وہ یوں کہے گا، یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا اب نہیں ہے۔ وہ اپنے دائیں
دائیں بائیں لوٹ مار اور قتل و غارت کرتے ہوئے چلتے رہیں گے، حتیٰ کہ کوہ خمر کے پاس آ کر کہیں گے ہم نے روئے زمین کے تمام باشندوں کو ہلاک کر دیا ہے، چلو اب آسمان کے رہنے والوں کو قتل کریں، نعوذ باللہ۔ تو وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اللہ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے انہیں لٹا دے گا، وہ بیوقوف یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے اہل آسمان کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپے رہیں گے، حتیٰ کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے ان کے درمیان بیل کی ایک سیری 100 اشرفیوں سے بھی قیمتی ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی تباہی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے جواب میں یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک پھوڑا پیدا فرما دے گا اور اگلی صبح وہ سب مردہ پائے جائیں گے۔ امام قرطبی کی ایک حدیث کے مطابق صبح جب مسلمان ان کی آواز نہیں سنیں گے تو وہ کہیں گے کیا صورتحال معلوم کرنے کے لیے کوئی شخص اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے؟ ان میں سے ایک شخص رضاکارانہ طور پر یہ سوچتا ہوا کوہ طور سے نیچے اترے گا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں جا سکے گا، چنانچہ ان سب کو مردہ دیکھ کر وہ شخص حیرت سے چلائے گا خوشخبری ہے تمہارے لیے، تمہارے دشمن مر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو زمین ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشوں سے بھری پڑی ہوگی اور ان کی لاشوں کی وجہ سے زمین میں بدبو اور تعفن پھیل جائے گا اور اتنی لاشوں کو ٹھکانے لگانا مسلمانوں کے بس میں نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں اللہ پاک چاہے گا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے موسلادھار بارش ہوگی اور زمین صاف و شفاف ہو جائے گی اور انتہائی سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد دنیا سے کفر و شرک کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسا عدل و انصاف ہوگا کہ برکتیں آسمانوں سے نازل ہوں گی۔ برکت بھی ایسی کہ ایک انگور کا دانہ اتنا بڑا ہوگا کہ کئی کئی آدمی اس سے سیراب ہوں گے، اور انار بھی اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ لوگ اس کے چھلکے کو سائبان کے طور پر استعمال کریں گے۔